الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سہیل ابن عمرو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی ہیں۔ یہ قبیلہ قریش کے خطیب اور مقرر تھے، بہت اچھی تقریر کرتے تھے اور بڑے سوجھ بوجھ اور عقل و دانش والے تھے۔ جب صلح حدیبیہ کا موقع ہوا تو قریش کی طرف سے صلح کے لیے یہی سفیر بن کر آئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی کیا گفتگو ہوئی، کیا سوال جواب ہوا، اس کی تفصیلات حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار قنوت کرتے ہوئے کچھ لوگوں کا نام لے لے کر کے بد دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرما دی، لیس لک من الامر شیء، اے اللہ کے نبی آپ کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے کہ آپ جسے چاہیں، جس کے لیے کہیں کہ ان کو ہلاک کر دیا جائے، اللہ انہیں ہلاک کر دے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ چنانچہ امام احمد اس روایت میں اتنا اضافہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جن لوگوں کو خلاف بد دعا کی تھی وہ ہلاک نہیں ہوئے، لیکن ان سب نے توبہ کر لیا، انہیں توبہ کی توفیق ملی اور وہ سب مسلمان ہو گئے۔ آپ اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ایمان لائے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح فرمایا اور آپ کعبہ میں اس کے دروازے کے دونوں پٹ پہ ہاتھ رکھے ہوئے داخل ہو رہے تھے تو اس وقت آپ نے مکہ کے لوگوں سے کہا، مکہ کے لوگوں کیا کہتے ہو؟ آپ نے مکہ فتح کر لیا ہے، یہی مکہ جہاں سے آپ کو ستا کر کے بھگایا گیا تھا اور آپ کو دیش بدر کیا گیا تھا، دیش نکالا دیا گیا تھا۔ تو سہیل ابن عمرو وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم تو اچھی بات کہتے ہیں، اچھی بات سوچتے ہیں، آپ بڑے معزز اور شریف بھائی ہیں اور معزز اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں، اور اس وقت آپ کو قدرت اور طاقت حاصل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ میں بھی آج وہی کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی غلطیوں کو معاف فرما دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل ابن عمرو کو 100 اونٹ عطا فرمائے، ان کا دل جیتنے کے لیے انہیں آپ نے 100 اونٹ عطا فرمائے، اور ان کو بھی اللہ کے دین سے اس قدر محبت تھی کہ یہ مکہ چھوڑ کر اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکل گئے اور پھر مکہ واپس نہیں ہوئے، اور ملک شام میں طاعون جب پھیلا تو اسی میں ان کی وفات سن 18 ہجری میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور انہیں راضی کر دے۔ رضی اللہ عنہ وارضاہ۔